حضرت عزیر علیہ السلام نے طلب کی اللہ کے سامنے، وہ پیغمبر جو بیت المقدس کی بستی کے پاس سے گزرنے لگا، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا حضرت عزیر علیہ السلام، سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام، اور یہ وہ پیغمبر ہے جسے یہودی کہتے تھے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس پیغمبر پر اللہ نے 100 سال تک موت طاری کی، اور دنیا کو اللہ نے مسئلہ سمجھایا، ہاں اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو پھر موت سے پاک ہوتا۔ موت سے پاک اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف کس کی ذات ہے؟ گزرے بستی کے پاس سے، اجڑی ہوئی بستی ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے اس کو بخت نصر نے، اجاڑ دیا ہے بیت المقدس کی بستی کو۔ گزرتے ہوئے اچانک خیال آیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیا کیفیت ہوگی، کیا طریقہ ہوگا، کیا سبب ہوگا، کیا ذریعہ ہوگا، کس ترتیب سے اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ کوئی پیغمبر کو اشکال نہیں تھا کہ پیغمبر کو کوئی اعتراض تھا کہ اللہ زندہ بھی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، نہ مکان ہوتا ہے نا مکان، اس عمارت کو بندہ بنا ہوا دیکھے، وہ تیار ہو چکی ہو، وہ عمارت بن چکی ہو، وہ عمارت کھڑی ہوئی ہو، تو بندہ اس کو کہتا ہے قربان دو یار، کیسے اس نے مکان تیار کیا ہوگا، کہاں سے یہ اینٹیں لایا ہوگا، کہاں سے اس نے یہ معمار بلائے ہوں گے، کون ٹھیکیدار آیا ہوگا، اس نے کتنا خوبصورت یہ مکان تیار کیا ہے۔ اب اس مکان کے تیار ہونے کو رد تو نہیں نہ کر رہا، صرف اس کی کیفیت پوچھنا چاہ رہا ہے، یہ مکان کیسے تیار ہوا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کی اس قدرت کو رد نہیں کر رہے، صرف اس کی کیفیت جانچنا چاہ رہے ہیں۔ دل میں طلب اور تڑپ موجود ہے، اللہ تو کیسے اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا، تیرا طریقہ کیا ہوگا۔ قربان جاؤں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے پیغمبر کو 100 سال تک موت دے دی۔ کتنے سال تک جی؟ 100 سال تک اللہ نے پیغمبر پر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ نے کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جیسے میں نے تجھے موت دی ہے اسی طرح میں نے تجھے دوبارہ زندہ بھی کیا ہے، سب کو میں اسی طرح دوبارہ زندہ کروں گا۔ نہ، اللہ نے یہ سوال نہیں کیا۔ قربان جاؤں، جب قرآن عقیدہ سمجھانے لگتا ہے، جب قرآن ایمان والوں کا عقیدہ بنانے لگتا ہے، پھر اللہ بال کی کھال اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کم لبثت، بتاؤ میرے پیغمبر آپ کتنا ٹھہرے ہو۔ پیغمبر کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ صبح کا وقت تھا جب موت طاری ہوئی، اب جب جاگے ہیں تو ظہر کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم ہے، تو پیغمبر کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ یا پورا دن شاید میرا گزر گیا ہے کہ میں سویا رہا ہوں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ یہ تو تمہیں پتا چل گیا کہ زندہ ہو کر یہ عالم الغیب نہیں ہوتے، میری وحی کے محتاج ہوتے ہیں، اور تم یہ سمجھنے لگ گئے ہو کہ مر کر انہیں کوئی قوت مل جاتی ہے، روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو میں اللہ تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، جس طرح یہ زندگی میں عالم الغیب نہیں، مر کر بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کے سامنے عرضیاں لے کر کھڑے ہو، دامن پھیلائے کھڑے ہو، درخواستیں پیش کر رہے ہو، اپنی حاجت براری چاہتے ہو، میں اللہ تمہیں بار بار بتا رہا ہوں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ اپنی قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، کب قیامت آئے گی، کب اللہ انہیں زندہ کرے گا، یہ صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، وہ پیغمبر کہنے لگے آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ یا پورا دن شاید میں سویا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے نا بل لبثت مئۃ عام، آپ کو تو میں نے رحمت کی تھپکیاں دے کر 100 سال سلایا ہے، 100 سال سلایا ہے۔ اب اللہ نے مسئلہ سمجھایا، پیغمبر جب آ رہے تھے پانی بھی پیغمبر کے پاس موجود، کھانا بھی پیغمبر کے پاس موجود، گدھے کی صورت میں سواری بھی پیغمبر کے پاس موجود، اور خود پیغمبر بھی ایک نشانی موجود۔
ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. خود پیغمبر کی ذات، پھر پیغمبر کا پانی، پھر پیغمبر کا کھانا، اور پھر پیغمبر کی سواری. اب کھانا کتنی دیر تک بچ سکتا ہے؟ اس کے باسی صبح کی روٹی شام نہ کھائی جائے، شام کی روٹی دوسری شام تک باسی ہو جائے، اور کھانا سالن کیسے خراب ہو جائے، اس کی کیفیت کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اور جو سواری ہے وہ کبھی تو کبھی انسان کو بھی اللہ زندگی دے سکتا ہے، اور اس وقت کی جتنی بھی انسانیت تھی انہیں عمریں بڑی لمبی ملتی تھی. تو شاید علماء نے لکھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جیسے ان انسانوں کی عمروں میں اللہ نے طوالت رکھی تھی تو ان کی چیزوں کی عمروں میں بھی اسی طرح طوالت ہوگی. اگر 100 200 300 سال تک انسان جی سکتا ہے تو شاید اس وقت کے جانوروں میں بھی اللہ نے یہ کیفیت رکھی ہو کہ گھوڑا بھی 300 سال زندہ رہے، گدھا بھی 300 سال زندہ رہے. اب جو کھانا ہے، جو پینا ہے، وہ ٹھیک پڑا ہوا ہے، اور جو سواری ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے. سواری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، اور کھانا اور پانی سلامت پڑا ہے. مطلب کیا؟ پانی ٹھنڈا مل رہا ہے، روٹی گرم پڑی ہوئی ہے. قربان جاؤں اللہ تیری ذات پر. پانی اسی طرح ٹھنڈا ہے جس طرح پیغمبر نے 100 سال پہلے چھوڑا، اور روٹی اسی طرح گرم ہے جس طرح 100 سال پیغمبر نے پہلے گرم چھوڑی. اور سواری کی ہڈیاں الگ الگ ہوئی پڑی ہیں. اللہ نے حکم دیا، گدھے کے اعضاء ملنا شروع ہوئے، ہڈیاں بننا شروع ہو گئیں، جوڑ آپس میں ملنے شروع ہوئے، اور گدھے کو اللہ نے 100 سال بعد دوبارہ کھڑا کر دیا. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی کی طرف، ہم نے اس میں بدبو بھی نہیں پیدا ہونے دی. بدبو تو بڑی دور کی بات ہے. ٹھنڈک کو گرمی سے تبدیل نہیں ہونے دیا، گرم روٹی کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. لم یتسنى، ہم نے انہیں خراب نہیں ہونے دیا، ان میں بدبو نہیں ہونے دی. وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھ، کیسے اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی تھی، کیسے اس کی ہڈیاں جدا جدا ہو گئی تھی. جو اللہ ایسے ہڈیوں کو آپس میں دوبارہ ملا سکتا ہے، میرے پیغمبر یاد رکھ، قیامت کے دن بھی اسی طرح مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے. یہی تو کیفیت ہے. یوں اللہ ہڈیاں ملائے گا، یوں اللہ جوڑ ملائے گا. جیسے تیرا سواری اللہ نے زندہ کی، یوں اللہ قیامت کے دن قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا. اب پھر قرآن نے اگلا اشارہ کیا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اب پیغمبر نے بات کی ہوگی نا کہ اللہ میں نے تو تجھ سے یہ کیفیت پوچھی تھی کہ کیسے زندہ کرے گا. تو گدھے کو موت دیتا، موت دینے کے بعد اللہ تو اسے دوبارہ زندہ کرتا. مسئلہ سمجھ آ جاتا، بات سمجھ آ جاتی کہ اللہ تو یوں مردوں کو زندہ کرے گا، مجھے کیوں موت دی، مجھے کیوں 100 سال سلایا. قربان جاؤ قرآن کے انداز پر، قرآن کہتا ہے آیۃ للناس، گدھے کو موت دے کر زندہ کیا تجھے سمجھانے کے لیے، اور تجھے موت دے کر زندہ کیا محمد کی امت کو سمجھانے کے لیے. ہاں، رسول اللہ کی امت کو سمجھانے کے لیے کہ جس پر موت آ جائے اسے نہ دنیا کے حالات کا پتہ چلتا ہے، نہ ہواؤں کا، نہ فضاؤں کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا، نہ بارشوں کا، نہ طوفانوں کا. یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں زندوں کے لیے، مردہ اس کا مکلف نہیں. تیرے سواری کو موت دی تجھے سمجھانے کے لیے، اور تجھے موت دی باقی انسانوں کو سمجھانے کے لیے. جو اللہ تیری سواری کو تیرے سامنے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، قیامت کے دن سارے انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اب اللہ کے پیغمبر کی طلب تھی یہ چیز سمجھنے کی، تو اس ہادی نے اس کی رہنمائی کر دی سمجھنے کی طرف. انسان بھی اگر کسی چیز کی طلب لے کر اللہ سے ہدایت کو چاہتا ہے تو رب اس کی طلب کو ضرور پورا کرتا ہے. اور اگر طلب نہیں ہوتی تو پھر دعوت دینے والا ابراہیم کیوں نہ ہو یا آمنہ کا لال کیوں نہ ہو، اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی جب تک ہدایت دینے والا ہدایت دینے پہ راضی نہیں ہوتا. اللہ عمل کی تو